الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على میرے محترم واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے اور اس مبارک مہینے کا ایک عشرہ گزر چکا ہے۔ بہت کم وقت باقی ہے۔ اس مہینے کی جو برکات ہیں، جو اس مہینے کے فضائل ہیں، جس طرح ان برکات کو سمیٹنے کا حق تھا، ہم اس طرح ان کو سمیٹ نہیں سکے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات ہمیں عطا فرمائے تھے۔ روزہ ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں قیام اللیل، رات کی نماز، اور پھر لیلۃ القدر کی رات، آخری عشرہ اعتکاف کا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ روزے کے متعلق تو گزشتہ 2 جمعوں سے آپ سن رہے ہیں روزے کے فضائل۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جس وقت سارے لوگ محشر کے اندر ہوں گے،
سخت گرمی کے اندر ہوں گے، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، اس وقت جو لوگ روزہ دار ہوں گے اللہ کے عرش کے نیچے ایک دسترخوان لگے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں ایک دسترخوان لگے گا، جس دسترخوان پر بیٹھ کر روزہ دار جنت کے طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہوں گے۔ باقی لوگ بڑی مشقت کے اندر ہوں گے، حساب و کتاب ابھی شروع ہونے والا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو روزہ دار ہوں گے ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ حساب کتاب والے تو محشر کے میدان میں ہیں، وہ تو سخت دھوپ اور گرمی کے اندر ہیں۔ روزے دار جو ہیں وہ تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، جنت کے کھانے کھا رہے ہیں۔ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو روزے دار بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو دوسری نعمت میرے عزیز دوستو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا کہ 80 سال تک وہ مسلسل جہاد میں رہا، اس نے اپنا اسلحہ نہیں اتارا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی عبادت کو بہت زیادہ سمجھا، اپنی عبادت کو کم سمجھا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی آیت نازل کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ کتنی برکت والی رات ہے کہ قرآن بھی اس رات میں اتر رہا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی رات رمضان میں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے۔ جب قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے اور لیلۃ القدر کی رات میں اترا ہے تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان میں ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور دوسری بات تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی 1000 مہینوں کی عبادت کرتا ہے، ایک آدمی کو اللہ لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما دیتے ہیں، تو لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انبیاء کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت یوشع بن نون کا، حضرت حزقیل کا ذکر کیا اور ان کی عبادت کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے عبادت کی ہے، پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کو ان کی عبادات زیادہ معلوم ہوئی، اپنی عبادات کم معلوم ہوئی، تو اللہ نے لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی۔ بنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اتنی عمروں تک عبادت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت، اس کی تو عمریں بھی تھوڑی ہیں، اتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، آسمان سے دنیا میں آتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو، سدرۃ المنتہا کے جو فرشتے ہیں 70,000 فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، 70,000 فرشتوں کو لے کر زمین پہ اترتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 جگہ پر جھنڈا لگاتے ہیں،
بیت اللہ کے اوپر ایک جھنڈا لگاتے ہیں، مسجد نبوی میں ایک جھنڈا لگاتے ہیں، بیت المقدس میں ایک جھنڈا لگاتے ہیں، طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی، اس طور سینا پر ایک جھنڈا لگاتے ہیں، پھر وہ فرشتے پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں، حضرت جبرائیل ان کو حکم دیتے ہیں جس جگہ پر بھی کوئی بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تم نے ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے اور ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فرشتے ہر گھر میں تشریف لاتے ہیں، لوگوں کی عبادات پر آمین کہتے ہیں، قبولیت کی مہر لگاتے ہیں۔ ہاں، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے، جس میں شراب پینے والے ہوں اس گھر کے اندر وہ فرشتے نہیں آتے، زنا کی وجہ سے جو لوگ ناپاک ہیں ان گھروں کے اندر وہ فرشتے نہیں آتے، باقی ساری جگہوں پر وہ فرشتے جاتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر کی رات اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر کی رات، ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک متعین رات نہیں ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، کسی سال 21 رمضان میں، کسی میں 23 میں، کسی میں 25 میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 27 کی رات ہے۔ دوبارہ اس رات کی تعیین اٹھا لی گئی، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اگر ایک رات کی تعیین ہمیں مل جاتی تو ہم ایک ہی رات عبادت کرتے، ورنہ باقی ہم عبادت ہی چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے مسجد میں اور راستے میں دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑا بہت بری چیز ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کے درمیان ممبر پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں بتایا گیا تھا، تعیین بتائی گئی تھی، لیکن راستے میں دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اس تعیین کو اٹھا دیا۔ اور روایت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میرے عزیز دوستو، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، جتنی جس کو اللہ توفیق دے، طاق راتیں نہیں بلکہ آخری عشرہ، کیا رمضان کے اندر کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس کے اندر ہم نوافل نہ پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جسے لیلۃ القدر کی رات تلاش کرنی ہے نا، وہ پورا سال عبادت کرے تو یقیناً اس کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی۔ جب یہ بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بتائی گئی تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لوگ روزانہ عبادت کریں، روزانہ عبادت کریں۔ اصل میں تو لیلۃ القدر کی رات تو رمضان المبارک کے مہینے میں، پھر رمضان میں بھی آخری عشرے کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بیان فرمایا کہ آخری عشرے میں سے بھی 27 کی رات ہے۔ دوبارہ حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ جتنی راتیں رہ گئی ہیں روزانہ ہم جتنی عبادت ہو سکتی ہے اتنی کریں، جتنی تلاوت ہو سکتی ہے روزانہ تلاوت کریں، درود شریف جتنا پڑھا جا سکتا ہے ان راتوں کے اندر درود شریف پڑھائیں۔ یہ رات ہے مغرب سے لے کر فجر کی نماز تک، یہ رات ہے حتی مطلع الفجر، جہاں فجر طلوع ہو جاتی ہے اس وقت یہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں کیا عبادت کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے تو میں اس میں کیا عبادت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔
اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم کریم ہے، فاعف عنا، اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے۔ بعض روایت میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، وہاں کریم کے لفظ نہیں۔ تو لیلۃ القدر کی رات کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ عبادت کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، ہم سب کو معاف کر دے۔ اگر اکیلا آدمی دعا مانگ رہا ہے تو فاعف عنی، مجھے معاف کر، اگر اکیلا آدمی ہے تو فاعف عنی، مجھے معاف کر۔ سب کو دعا کرا رہا ہے یا مجمع میں دعا کر رہا ہے تو فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو معاف کر۔ اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت جو ہے اس عشرے کے اندر اعتکاف کی۔ اعتکاف یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے ہیں، مدینہ کے اندر جتنا عرصہ آپ رہے ہیں ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرتے ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سفر پہ جانا تھا، آپ کہیں سفر پہ چلے گئے، اعتکاف نہیں کر سکے، اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے ہر رمضان میں، حضرت جبرائیل قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، دور کرتے تھے۔ جس طرح حافظ قرآن جو ہے وہ دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال قرآن سناتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا سال ہوا، اس رمضان میں جو آپ کا آخری رمضان تھے، حضرت جبرائیل نے 2 دفعہ قرآن سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 دفعہ قرآن مجید سنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے، آخری سال وفات والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 20 دن کا اعتکاف، ہر سال 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے تھے، آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور رمضان کے سارے عشروں میں سے آخری عشرہ جو ہے سب سے زیادہ اہمیت والا عشرہ ہے، اس کے فضائل زیادہ آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اپنا تہبند کس لیتے تھے عبادت کے لیے، بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ ہو جاتی تھی، آپ کی مشقت بہت زیادہ ہو جاتی تھی، عبادت کے اندر بہت زیادہ آپ مشقت کیا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں آپ اپنے گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو بھی عبادت کے لیے اٹھایا کرتے تھے کہ کہیں اتنی بڑی رحمت کی راتوں میں، اتنی بڑی اللہ کی رحمت سے یہ محروم نہ ہو جائے۔ تو آخری عشرہ سب سے زیادہ اہمیت والا عشرہ ہے، اور خوش قسمت ہے اس عشرے کے اندر وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے والا اللہ رب العزت کا مہمان ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی آدمی کے ساتھ کتنی دشمنی کیوں نہ ہو، جب وہ گھر میں آ کر معافی مانگ لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ گھر میں آ گیا ہے۔ آدمی پورا سال جتنے ہی گناہ کیوں نہ کرے، جب اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت ایسے آدمی کو محروم نہیں کرتے۔ اور پھر اعتکاف والا آدمی 24 گھنٹے عبادت کے اندر ہے، اگر وہ سوتا ہے مسجد کے اندر تب بھی اس کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کتنے غفور الرحیم ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اعتکاف والا آدمی کچھ عبادات نہیں کر سکتا، جنازہ نہیں پڑھ سکتا، بیماروں کی عیادت نہیں کر سکتا، اور بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت اس کو مفت کے اندر ان عبادات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایسی عبادات جو اعتکاف والا نہیں کر سکتا، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، کسی کی عیادت نہیں کر سکتا، بیمار پرسی نہیں کر سکتا، جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کو ان ساری چیزوں کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جو آدمی 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ 3 خندقیں بنا دیتے ہیں،
ایک خندق زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے جو آدمی اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ 2 حج، 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے. یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ایک تو لیلۃ القدر کی رات، اس کی بھی قدر کرنی ہے. کہیں لیلۃ القدر کی رات اتنی بڑی رات سے ہم محروم نہ ہو جائیں. دوسرا، اس مہینے کے آخری عشرے کی عبادت ہے. اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. اور تیسرا، آخری عشرے کا اعتکاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے. صحابہ کرام بھی اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. ہم باہر کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی ادھر چلے گئے گناہ کیا، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن اعتکاف بیٹھنے والا وہ سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ گناہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ مسجد کے اندر ہے، وہ اللہ کے گھر کے اندر ہے. اعتکاف کرنے والا فرشتوں کے مشابہ ہوتا ہے. جس طرح فرشتے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور کوئی دنیا کا کام ان کا نہیں ہوتا، اس طرح اعتکاف کرنے والے کا بھی اور کوئی کام نہیں ہوتا. وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. دنیاوی کام سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکات نصیب فرمائے اور اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر کی رات کی برکات اور اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے رہا کریں.